آپ میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں ارتضیٰ، کیونکہ آپ کا میرے بارے میں سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چیزیں اور مشکل ہوں گی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ختم کرنا ہوگا۔ وہ جو ٹہلتے ٹہلتے سمن سے بات کر رہا تھا رک گیا، فون کو کان سے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو گھورا۔ تم ہمیشہ اتنی مایوسی والی باتیں کیوں کرتی ہو میرے ساتھ؟ کیونکہ میں آج میں رہتی ہوں، اس کے بارے میں سوچتی ہوں، آپ کی طرح بے فکر نہیں رہتی، اور میں تمہاری طرح ہر وقت بس سوچتا نہیں رہ سکتا۔ ارتضیٰ، آپ میری باتوں کو سیریسلی نہیں لے رہے، میں تمہیں ہی تو سیریسلی لیتا ہوں۔ تم کیوں ایسی باتیں کر کے میرا صبر آزماتی ہو؟ میں تمہیں نہیں بھول سکتا۔ اچھا، جب بات آئے گی نا چننے کی، ماں کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے آپ، اسی لیے چھوڑ دیں ابھی۔ میں پاگل ہوں، سب سے لڑ جاؤں گی آپ کے لیے، بابا سے، بھائی سے، خود سے۔ آپ نہیں لڑ پائیں گے۔ تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں تمہارے لیے نہیں لڑ سکتا؟ کیونکہ میں آپ کے گھر، خاندان، رواج، ان سب کو جانتی ہوں نا۔ آپ کبھی بھی ان سے نکل نہیں سکتے، آپ کو جکڑ لیں گی یہ ساری چیزیں۔ آپ ماں نہیں چھوڑ سکتے، میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی، نہ امی کو نہ تمہیں۔ مجھے سب کچھ توازن کے ساتھ برقرار رکھنے دو۔ آپ توازن برقرار نہیں رکھ پائیں گے سمن، پلیز۔ ارتضیٰ پلیز۔ وہ چڑھتے ہوئے فون کاٹ گیا تھا۔ کان سے فون کو ہٹاتی ہوئی مسکراتی اسکرین کو دیکھنے لگی اور گہرا سانس لیا۔ یہ لڑکا اس کی کبھی بات نہیں سنتا تھا۔ میری بہن اداس ہے؟ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ احمد شاہ نے بہن کو بغور دیکھا، الجھی ہوئی لگتی ہو۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ کھانا کھا رہے تھے اور بہن سے مخاطب تھے۔ زینب شاہ یعنی احمد شاہ کی بیوی بھی وہیں پہ کھانا کھا رہی تھی۔ بابا نہیں اٹھے؟ وہ بات کو چینج کرتی ہوئی بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زینب مسکرائی۔ موضوع مت بدلو۔ احمد بھی مسکرایا۔ اس کی بچپن سے عادت ہے، جب اسے لگتا ہے نا کہ یہ باتوں میں پھنس رہی ہے، بات بدل دیتی ہے۔ بھائی، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اداس ہوں؟ اسے جیسے اپنا چہرہ پڑھ جانے کا خدشہ محسوس ہوا، اسی لیے پوچھنے لگی۔ احمد شاہ مسکرائے، بریڈ کھاتے ہوئے بہن کی طرف دیکھنے لگے۔ جب تم جھوٹ بولتی ہو نا، تمہارے چہرے پہ کوئی رنگ نہیں ہوتا، اور جب تم سچ کہتی ہو تو تمہارے چہرے پہ ہزار رنگ ہوتے ہیں۔ جب ہم سچ کہتے ہیں تو سچ کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، مگر جب ہم جھوٹ کہتے ہیں تو جھوٹ کی کئی وضاحتیں ہوتی ہیں۔ جھوٹ کسی بھی دلیل پر سچ نہیں مانا جا سکتا۔ وہ بغور بھائی کو دیکھنے لگی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا ناشتہ ہو چکا، میں جا رہی ہوں۔ ڈر کیوں گئی ہوں؟ ایسی کوئی بات ہے تو بتا دو، میں تمہیں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں۔ تم ٹھیک نہیں بھابھی، بابا اٹھ جائیں تو مجھے بتائیے گا۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی اور زینب شاہ نے احمد شاہ کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی، اپنے بالوں میں انگلیاں چلائے جا رہی تھی۔ وہ ہلکے سفید رنگ کے 3 پیس جوڑے میں ملبوس تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے محبوب کو اس پر سفید رنگ اچھا لگتا تھا، اسی لیے وہ سفید رنگ ہی پہنا کرتی تھی۔ تبھی اس کو اپنا فون بجتا ہوا معلوم ہوا۔ نام پڑھتے ہی اس کا دل نہیں کیا کہ وہ فون اٹھائے، مگر پھر بیل دوسری پر وہ فون اٹھا چکے تھے۔ شکر ہے تم نے میرا فون تو اٹھا ہی لیا۔ اداس کیوں ہو؟ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ بھائی بھی پوچھ رہے تھے اداس کیوں ہو، آپ بھی پوچھ رہے ہیں اداس کیوں ہو۔ کیونکہ تم اداس ساؤنڈ کر رہی ہو، آواز سے پتہ چلتا ہے۔ تمہاری آواز بتا رہی ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اور جو لوگ تم سے محبت کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ارتضیٰ؟ ارتضیٰ خاموش ہو گیا اور پھر ہنس کر مسکرایا۔ ہم 2 سال سے ساتھ ہیں سمن، اور تم یہ کیسا سوال کر رہی ہو مجھ سے؟ سجاد شاہ سے بات ہوئی تھی میری، اپنے باپ کا نام لے رہی ہو تم؟ ہاں، وہ جس انداز میں مجھ سے بات کرتے ہیں میں ان کے بارے میں بھی اسی انداز سے بات کرتی ہوں۔ سجاد شاہ کا کہنا ہے کہ وہ شادی کروا دیں گے اس سال میری، جن سے ان کا دل کرے گا۔ پھر تم کیا کرو گے ارتضیٰ خان؟ تم جانتی ہو مجھے، میری غیرت مجھے یہ اجازت نہیں دے گی کہ تم کسی اور کی بیوی بنو۔ صرف غیرت اجازت نہیں دے گی؟ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ میں محبت ہوں تمہاری، یاد ہے نا؟ تو کل کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہ میں بھول جاؤں تمہیں؟ مایوسی کی باتیں تم کرتی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ عورت مایوس ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے نا، اسی لیے سوچ سوچ کر سوچیں پریشان کرتی ہیں ارتضیٰ۔ اگر میں عزیز ہوں تو آ جائیں لاہور سے کراچی، مانگ لیں مجھے۔ بابا نہیں مانیں گے، میں لڑوں گی ان سے، مگر مجھے مانگ لیں۔ امی، میں کمرے میں آ سکتا ہوں؟ حریم شاہ تسبیح پڑھتے ہوئے دروازے کی طرف مخاطب ہوئیں۔ آ جاؤ بچے، ایسے اداس کیوں کھڑے ہو؟ بات کرنی ہے مجھے، بیٹھ جاؤ۔
وہ ماں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حریم خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تم نے پہلے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں بھائی سے بات کر لیتی۔ پلیز، آپ ماموں سے بات نہیں کریں گی؟ کیوں نہیں کروں گی؟ بچپن سے منسوب ہے ان کی بیٹی تمہارے نام سے۔ تم جانتے ہو نا ہمارے یہاں منگنیاں نہیں ٹوٹا کرتی۔ اس کی ماں نے سختی سے بات کی۔ وہ ماں کے ہاتھ تھامتے ہوئے سہلانے لگا۔ میں جانتا ہوں، مگر مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ جو تسبیح پڑھ رہی تھی، تسبیح ایک طرف رکھتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا بات کی ہے تم نے؟ خاندان توڑو گے؟ سب کو آپس میں لڑواؤ گے؟ امی، محبت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں وہ زندگی نہیں گزار سکتا جس میں دکھ ہو، تکلیف ہو۔ میں چاہ کر بھی انم کے لیے کچھ ایسا محسوس نہیں کر سکتا جو میں سمن کے لیے کرتا ہوں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ میں کچھ نہیں سمجھ رہی۔ وہ آواز تیز کرتی ہوئی بولی۔ اپنے دماغ کو بدلو، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے لیے اپنے دل کو بدل لیں۔ میرے لیے اگر خاندان ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹنے دیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، میں آپ کا ایک ہی ایک بیٹا ہوں۔ میرے ساتھ ظلم مت کریں۔ میں سمن کے آگے کچھ نہیں دیکھتا، کچھ بھی نہیں۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو حریم؟ بھائی، میں کیا کروں؟ کل آ کر وہ مجھے بتا کے گیا ہے۔ یہ پہاڑ اس نے کل توڑا ہے مجھ پر۔ میں نے کہا اسے کہ تم خاندان توڑنا چاہتے ہو، مگر کہتا ہے کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا دل نہ توڑیں۔ آپ بتائیں نا، میں کیا کروں؟ تم بتاؤ۔ میری بیٹی بچپن سے اس کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اور ہمارے یہاں رشتے نہیں توڑے جاتے، صرف جنازے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھاؤں، اسے مار دوں، اس کا گلا گھونٹ دوں؟ کیونکہ اگر اس کی شادی ارتضیٰ سے نہیں ہوئی تو کسی سے بھی نہیں ہوگی، تم جانتی ہو۔ آپ بتائیں نا بھائی، میں کیا کروں؟ حریم خان رو رہی تھی۔ رونے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ تم مجھے جانتی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بھائی۔ میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ۔ ارتضیٰ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے امی سے کیا بات کہی ہے؟ وہ کل رات سے بیمار ہے۔ ماموں بھی صبح آئے تھے، ان کے بیچ میں بہت تگڑی بحث ہوئی ہے۔ وہ بغور اپنی معصوم بہن کو دیکھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ بھائی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تم بتاؤ، میں کیا کروں؟ محبت انسان کو مجبور کرتی ہے۔ آپ کسی اور سے محبت؟ ہاں، میں یہ رواج توڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ جانتے ہیں ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں انم سے شادی نہیں کروں گا، اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ امی اگر میرا رشتہ لے کر سمن کے گھر نہیں جائیں گی تو اچھا نہیں ہوگا، نہ ان کے لیے نہ میرے لیے۔ ماموں اگر اب آئیں تو انہیں کہہ دینا کہ اپنی بیٹی کی عزت یوں گرائے نہ کہیں ایسا کیوں۔ انم کوئی کھلونا نہیں ہے، انسان ہے، جیتی جاگتی۔ میرے ساتھ نام منسوب تھا، مگر نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، نہ میں نے اسے دیکھا ہے محبت کی نظر سے، نہ کسی اور نظر سے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لڑکیاں انسیت رکھنے لگتی ہیں ان مردوں سے جن سے ان کے نام منسوب ہوتے ہیں۔ وہ پلٹ کر بغور بہن کو دیکھنے لگا۔ انم سے ہے میری ملاقات۔ آپ سے محبت وہ نہ کرتی ہو، آپ سے وفادار ہے۔ کبھی کبھی خاندان کی غیرت کے لیے دل کو مارا جاتا ہے۔ کیا آپ دل کو مار نہیں سکتے؟ میں نے سنا ہے مردوں کے دل وسیع ہوتے ہیں۔ کیا غلط سنا ہے بھائی؟ وہ ہنس پڑا تو آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ہوتے ہوں گے، مگر اس دل کا کیا ہی کام جو وفادار نہ ہو۔ حور جیسے خاموش سی ہو گئی تھی۔ سجاد شاہ مسکرائے۔ واہ میری بیٹی، واہ، تمہیں محبت ہوئی بھی تو کس سے، جو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس کے بارے میں کچھ غلط سننے نہیں آئی ہوں بابا جان۔ اچھا، باپ مانتی بھی ہو مجھے یا نہیں؟ مانتی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گئی۔ جانتی ہوں امی کی وفات کے بعد میں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے آپ کو، مگر بابا جان میرے لیے وہ بہت اہم ہے۔ سجاد شاہ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اہم تو تم بھی ہو مجھے، اکلوتی بیٹی ہو میری، میں کیسے اس کے بارے میں سوچوں بھی؟ وہ ہم سے بہت مختلف ہے، وہ مجھ سے الگ نہیں ہے۔ اتنی گارنٹی کے ساتھ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے گھر میں شادی کر کے تم جاؤ گی تو وہ تمہاری حفاظت کر پائے گا؟ جیسے کہ تم نے کہا کہ وہ بچپن سے کسی اور سے منسوب ہے، اور اس کے یہاں ایسے رشتے ختم نہیں ہوتے۔ اگر ختم ہو بھی جاتا ہے تو غیرت جاگ جاتی ہے، انائیں لڑنے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے باپ کو سنتی رہی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، میں اسی سال تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں۔ میں ارتضیٰ کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو سجاد شاہ مسکرائے تھے۔ دیکھتے ہیں تمہارا ارتضیٰ کیا کر پاتا ہے۔ امی سے بات کی تھی میں نے بابا سے بات کی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی چاند کو دیکھ رہا تھا، سمن بھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ارتضیٰ مسکرایا۔
दे तो मैं जान सकता हूँ मगर जान दे नहीं पा रहा। दूसरी जानिब जैसे गहरा सांस लिया गया था। थक गए ना, इसीलिए तो कह रही हूँ कि छोड़ दें मुझे। मेरे सामने मायूसी वाली बातें मत किया करो। अगर तुम मेरे लिए लड़ रही हो तो मैं भी तो लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। किसी के आगे भी खड़ा हो सकता हूँ, फिर वो मेरी माँ ही क्यों ना हो, मामू हो या फिर हमारे रवाज। समन का चेहरा झुक गया, आंसू बहे। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। क्या मोहब्बत करने से पहले ये सोचा था हमने? बहुत सी मुलाकातें याद आईं, अनकहे अल्फाज याद आए। काश उनकी मुलाकातें ना हुई होती, काश वो दोनों कभी ना मिले होते। वो दोनों चांद की तरफ देखते हुए यही सोच रहे थे। मोहब्बत कैसे हुई थी याद आया था। आप यहाँ बैठेंगे मेरे पास? ये सीट मेरी है मोहतरमा। अच्छा, तो मेरे चेहरे पे क्या लिखा है? बेवकूफ़ लिखा है। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? सीट नंबर 6 मेरी है। मैं किसी आदमी के साथ नहीं बैठना चाहती। वो आगे पीछे देखने लगा। कौन सा आदमी? आप? मैं आपको आदमी कहाँ से लग रहा हूँ यार? 24-25 साल उम्र है मेरी, लड़का हूँ मैं। वो अपनी हंसी छुपाते हुए विंड स्क्रीन के बाहर देखने लगी। इर्तिज़ा उसकी हंसी महसूस करते हुए चुपचाप बैठ गया। सारा रास्ता वो एक दूसरे से चेहरा मोड़े बैठे रहे। सफ़र के दौरान इर्तिज़ा ने महसूस किया लड़की सफ़र में खासा उलझी हुई थी, जैसे बीमार पड़ने का खदशा हो, दिल ख़राब हो रहा हो या सांस में तकलीफ़ हो रही हो। आप ठीक हैं? वो पानी उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछने लगा तो पानी उसके हाथ से लेती हुई पीने लगी। हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मैं सफ़र नहीं कर पाती। किसी के साथ सफ़र करना था ना, अकेले क्यों कर रही हैं? मैं बस मजबूरी। मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था ना, मैं नाराज़ होकर इस्लामाबाद चली गई थी अपनी नानी के घर। माशाल्लाह, आप नाराज़ भी होती हैं? वो पलट कर उसे घूरने लगी। एक तो मैं पता नहीं क्यों आपसे बात कर रही हूँ। वो फिर से विंड स्क्रीन के बाहर देखने लगी। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी मगर आखिरी नहीं थी। वो कराची में कई बार मिले थे, न जाने क्यों किस्मत उनके रास्ते मिला दिया करती थी। कराची मुख्तलिफ शहर है यार, लाहौर में ऐसी रौनक कहाँ जैसी कराची में है। वो दोस्त के साथ खड़ा शादी के फंक्शन को देख रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कराची की तो बात ही अपनी है। लाहौर अच्छा शहर है मगर कराची जैसी बात कहाँ। इर्तिज़ा ने इत्तेफाक किया था। बिल्कुल। वो दोनों चलने लगे, उनके हाथों में जूस थे। तभी कोई लड़की अपने लहंगे से उलझती हुई सर झुकाए अपनी ही धुन में अपनी दोस्त को कुछ सुनाती हुई आगे आ रही थी। जब इर्तिज़ा उससे टकराव हुआ, जो ज़मीन पर गिरा, कुछ छींटे लड़की की ड्रेस पर लगे। या अल्लाह, आप देखकर नहीं चल सकते? वो बेख्तियार बोली थी मगर जैसे ही नज़रें मिली वो पजल हुई। आप? इर्तिज़ा मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट। सामने खड़ी लड़की बेहद प्यारी थी मगर लड़े जा रही थी। न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। अच्छा रिलैक्स, इतना ज़्यादा नहीं लगा? आपका लहंगा बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, आप तो यही कहेंगे ना। उसकी दोस्त उसे पकड़ती हुई आगे ले गई थी और वो पलट पलट कर उसे घूरे जा रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था। उसके दोस्तों से कोहनी मारी, यार बस कर दे, तू उसे ऐसे क्यों देख रहा है? अच्छी लगने लगी है। जानते हो ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं इस्लामाबाद से कराची आ रहा था। ओह, तो बस में मुलाकात हुई थी? हाँ, सफ़र में मुलाकात हुई थी। मोहतरमा बड़ी हसास किस्म की है। उसके बाद 2-3 दफ़ा हम यूं ही मिलते रहे। अटकती रही हैं मुझसे। उसे जाते हुए देखते बड़बड़ा रहा था। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे इनसे कैसे मिलवाते हो। तुम मिलना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगी है। मुझे लगता है आप मेरा पीछा कर रहे हैं। ये मेरे दोस्त का घर है। आप उसकी बहन की दोस्त हैं। मैं उससे मिलने आया हुआ हूँ। आप अपनी दोस्त से मिलने आई हुई हैं। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आ रही हूँ? मुझसे बात कर सकती हैं बैठ कर, रिलैक्स होकर। नहीं करनी इर्तिज़ा मुझे आपसे बात। वो मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट। इर्तिज़ा, ओह, तो मेरा नाम जान कर बैठी हैं। समन जैसे नज़रें चुराने लगी। जाहिर है कोई आपको इतना गौर से देखता हो, जहाँ जाते हो वहाँ मिल जाता हो, तो नाम तो पता चल ही जाता है उसका। पता कर लिया था मैंने। अच्छी लगती हैं आप मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी। वो खामोश खड़ी सामने खड़े मर्द को देखने लगी जो बहुत खूबसूरत था। दिल उनके अल्फाज पर धड़कने लगा था। रमशा, वो दोस्त को बुलाने लगी जो पानी लेने बाहर गई थी। अंदर आते उसने आंखें सुकेड़ी जैसे चोरी पकड़ी गई हो। तुमने बताया अपने भाई को कि मैं यहाँ आ रही हूँ? उन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया, मध्यम अंदाज में बोली। इर्तिज़ा मुस्कुराया। मुझे आप अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मैं नहीं मानता। जिन नज़रों से देख रही हैं ना, मैं अच्छा लगता हूँ और बहुत अच्छा लगता हूँ। ये कहते हुए वो पलट गया था। तो इतनी उदास क्यों है? क्या तुम्हारे भाई ने फिर से मेरा नहीं पूछा? वो खला में घूरती हुई रमशा से पूछने लगी। रमशा हंस पड़ी। यानी तुम चाहती हो कि वो तुम्हारा पूछें भाई से?
जैसे वो मुझसे पूछे। नहीं यार, मतलब 2-3 दिन हो गए, उस दिन के बाद दोबारा कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ हमारा। तुमने तो कहा था वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। यार लगता है, वो इतना बुरा भी नहीं। ये नहीं, बुरा ही तो नहीं है, मैं शायद कुछ महसूस कर रही हूँ। रमशा का हाथ थामते हुए अपने दिल पर रख चुकी थी। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। रमशा गहरा मुस्कुराई। लड़की, तुझे तो मोहब्बत हो गई है। हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई है। शायद उसकी नज़रों से, जिस तरह वो मुझे देखता है, शायद उस तरीक़े से, या शायद ये एक अट्रैक्शन है, बस एक अट्रैक्शन, क्योंकि वो खूबसूरत है। यानी तुम मान रही हो कि वो खूबसूरत है? हाँ, वो है। अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? देख रहा हूँ, कराची से जाने का दिल नहीं कर रहा तेरा? आंटी कितनी मर्तबा फ़ोन आ चुके हैं उनके, आ चुके हैं 3-4 दफ़ा, कह रही हैं अब आ जाओ लाहौर वापस, शादी तो ख़त्म हो चुकी है, तो तू चला जा। तुम पर बोझ हो गया हूँ ना मैं? उसका दोस्त हंस पड़ा। नहीं, तेरे दिल के जज्बात मेरे लिए बोझ बन रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मोहब्बत में फंसो। यार मैं फंस चुका हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकता। नज़र नहीं भूलती, मुझसे उसका टकराना, उसका बात करना याद रहेगा। यूँ लगता है मैं अपना एक हिस्सा यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ। कराची छोड़ने का दिल नहीं कर रहा यार, अपना अपना सा लगने लगा है। तुम्हारी बहन की दोस्त है ना वो? हाँ बिल्कुल, मेरी बहन की दोस्त है। अब जब जब मैं रमशा से उसकी दोस्त के हवाले से पूछता हूँ तो उसको तुम्हारा ही ख्याल आता है और वो चिढ़ जाती है। इर्तिज़ा हंस पड़ा। वो समझ गई है कि मैं उसकी खबरें निकालता हूँ। वो छत पर बैठी हुई थी, यूं ही इधर उधर चांद को देखती हुई, जब उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर देखते हुए उसने फ़ोन उठा लिया। आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाता है। मुझे लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं है। हाँ वाकई, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मोहब्बत ने दिमाग ख़राब कर दिया है। मोहब्बत? वो अटकी। हाँ, मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे, बेहद मोहब्बत। क्या आप मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करती? कुछ भी नहीं। मैं बुरा लगता हूँ? नहीं, बुरे तो नहीं लगते। न जाने क्यों वो मुस्कुरा रहे थे। इर्तिज़ा बेसाख्ता बोला, तुम मुस्कुराई हो? आपको कैसे पता कि मैं मुस्कुराई हूँ? बस अंदाज़ा। वो मज़ीद ब्लश हुई। हाँ मुस्कुराई, क्योंकि आप अंदाज़े बहुत अच्छे लगाते हैं। बातें तवील होती गईं। वो दोनों रोज़ बात करते थे। पहले वो उससे बात नहीं करती थी। हाँ, वो बस जवाब देती रहती थी, मगर कभी भी उसका फ़ोन कट नहीं किया था। मगर अब बातें जैसे तवील होने लगी। वो रोज़ बात करते थे। मैं वापस जा रहा हूँ 1-2 दिन में लाहौर। जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिलोगे मुझसे? समन मुस्कुराई। हाँ मिलूँगी। मेरा गुजारा मुश्किल है फिर इर्तिज़ा। वो हंस पड़ा। शुक्र है इतने दिनों में तुम्हारे मुंह से कोई अल्फाज तो निकले मेरे बगैर। जीना मुश्किल है, वरना इजहार तो सिर्फ मैं ही करता रहता हूँ। वो ब्लश हुई थी। मैं रमशा के साथ आऊँगी, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। इंतज़ार तो मैं सारी ज़िंदगी कर सकता हूँ। उसके ऐसे अल्फाजों पर समन के पास जवाब नहीं होता था। क्या तुम गाड़ी आहिस्ता चला सकती हो? मेरी हर चीज़ पर तुम्हें एतराज़ है। अलबत्ता इर्तिज़ा साहब कुछ भी कहें तो तुम मान लेती हो। दिन है या रात कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे बीच में वो कहाँ से आ गया? तुम ध्यान से गाड़ी चलाओ, हमें कोई जल्दी नहीं, हम आराम से पहुँच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। उसने ये जो कह दिया कि वो सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करेगा, इसीलिए हम धीरे धीरे गाड़ी चलाकर सदियों में वहाँ पहुँचेंगे। पागल हो तुम? समन ने जैसे रमशा को घूरा और वो हंसती हुई गाड़ी की स्पीड को मज़ीद तेज़ कर गई। आराम से। तभी समन का फ़ोन बजा। कर लो बात कर लो, तुम मुझे अपना काम करने दो। कहाँ हो? गाड़ी में, बस आ रहे हैं। अच्छा आराम से आना, मैं वहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ हम दूसरी बार मिले थे। उसे याद था वो अपने भाई के साथ पार्क गई हुई थी। वो भी उसे सामने ही किसी बेंच पर बैठा हुआ दिख गया था। नज़रें मिलने पर वो दोनों हैरान हुए थे। हाँ याद है मुझे, मैं उसी तरफ आ रही हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी वो रमशा की तरफ देखते हुए चिल्लाई, सामने सड़क पर देखो, क्योंकि आगे से बहुत तेज़ गाड़ी आ रही थी और रमशा की गाड़ी की स्पीड भी तेज़ थी। तभी इर्तिज़ा बोला, क्या हुआ? मगर वो जवाब नहीं दे पाई। फ़ोन उसके हाथ से छूट पड़ा, क्योंकि दोनों गाड़ी का टकराव हो गया था, बहुत शदीद। हॉस्पिटल की राहदारी में भागते हुए इर्तिज़ा के कदमों में कपकपाहट थी। फिर जैसे सामने ही बेंच पर रमशा बैठी हुई दिखाई दे गई, जो बहुत रो रही थी। ज़ीशान बेसाख्ता बहन के आगे बैठ गया। इर्तिज़ा उन दोनों को ही देख रहा था। समन कहाँ? वो बेख्तियार पूछने लगा। वो आईसीयू रूम की तरफ इशारा करने लगी और रोने लगी। उसको भी बहुत सारी चोटें आई थी, मगर वो ठीक थी। समन ठीक नहीं है। मैंने उसके घर फ़ोन कर दिया, वहाँ से लोग आने वाले होंगे। इतनी तेज़ ड्राइविंग करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा समझाया कि ख्याल से ड्राइव किया करो।
مگر بھائی مجھے معاف کر دیں، آپ جانتے ہیں میں گاڑی ایسے ہی چلاتی ہوں، ایکسیڈنٹ میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ارتضیٰ دیوار سے ٹیک لگا کے جیسے لاش کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں احمد شاہ، سجاد شاہ اور احمد کی بیوی زینب ہاسپٹل پہنچے۔ رمشا اور ذیشان کو دیکھتے ہوئے وہ انہی سے مخاطب ہوئے۔ ارتضیٰ تو ٹیک لگائے اس کے گھر والوں کی بے چینی دیکھ رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلی۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ ان کی دونوں کڈنیز حادثے میں ڈیمیج ہو گئی ہیں، انہیں کڈنی ڈونر کی ضرورت ہے، ہمیں ارجنٹلی ڈونر کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ ارتضیٰ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ ڈاکٹر جی، میں کڈنی ڈونر بننا چاہتا ہوں سمن شاہ کا، مگر آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ میں ان کا جو بھی لگتا ہوں، آپ پلیز میری بات ان کی فیملی تک پہنچائیں، اور آپ یہی کہیں گے کہ یہ ڈونر آپ نے ڈھونڈا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ سجاد شاہ جو بینچ پر سر جھکائے بیٹھے رو رہے تھے، ڈاکٹر کے آنے پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمیں ڈونر مل گیا آپ کی بیٹی کے لیے، سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ان کی کڈنی آپ کی بیٹی سے میچ ہو چکی ہے۔ وہ کون ہے؟ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ میں آپ کو ان سے ضرور ملواتی، مگر وہ اپنی آئیڈینٹی ہائڈ رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر میں بہت شکر گزار ہوں، آپ جانتی ہیں ہم کتنا پریشان تھے، کتنی کوشش کر رہے تھے، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر یہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ تو یہ کیا کر رہا ہے یار؟ محبت میں آزمائش ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں اسے کچھ ہونے نہیں دے سکتا، سمجھ رہے ہو نا؟ تو میری بات مان، اب جاؤ یہاں سے پلیز، انکل کو اور سمن کے بھائی کو تمہاری ضرورت ہے، وہ مجھے نہیں مگر تمہیں تو جانتے ہیں نا، جاؤ۔ ذیشان اپنے دوست کو بڑی بڑی آنکھیں کرتے دیکھ رہا تھا، جس کو اتنی محبت ہو گئی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی اسے کراچی آنے کے لیے اتنا فورس نہ کرتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دوست کی زندگی یہاں آنے کے بعد بدل جائے گی۔ سمن کی آنکھیں کھلیں تو اس کو سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا، سارے جسم میں عجیب سا درد تھا۔ تبھی ڈاکٹر داخل ہوئی۔ آپ اٹھنے کی کوشش نہ کریں پلیز، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ لیٹی رہیں۔ ڈاکٹر، میری دوست وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی سجاد شاہ، احمد، زینب اور رمشا داخل ہوئے۔ وہ رمشا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ نہیں مسکرا پائی، وہ رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو، سمن نے جیسے نفی میں سر ہلایا۔ میری بچی اب کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی پیشانی اور رخسار چومتے ہوئے جیسے سب کچھ بھول گئے تھے۔ ان دونوں کے بیچ میں کشیدگیاں رہی تھیں۔ سمن نے اپنے بابا کو اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ سخت دیکھا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد وہ کئی عرصہ باپ سے ناراض رہی۔ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور ہارٹ اٹیک سے چند دن پہلے ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ باپ سے ناراض ہو کر اسلام آباد چلی گئی تھی اپنی نانی کے گھر۔ وہاں سے لوٹنے کے سفر نے اس کی زندگی ہی تبدیل کر دی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سفر اسے ایک اور سفر پر گامزن کر دے گا۔ ذیشان بھائی، ارتضیٰ کہاں ہے؟ رمشا بے ساختہ بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی وہ تو یہیں پہ تھے نا، کہاں گئے؟ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی، اور سمن نے بغور دیکھی تھی۔ سچ بتائیں مجھے، ارتضیٰ کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں ہی ہے۔ پھر مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ تم سے ملنے آ سکے۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اٹھ بیٹھنا چاہ رہی تھی، مگر رمشا نے اسے تھام لیا۔ ایکسیڈنٹ میں تمہاری دونوں کڈنیز ڈیمیج ہو گئی تھیں، ارتضیٰ نے اپنی کڈنی ڈونیٹ کی ہے تمہیں، مگر یہاں کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور ذیشان بھائی کے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے تھے۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے آگے تو سب کچھ جیسے گھومنے لگا۔ اپنے اندر ارتضیٰ کا وجود محسوس ہو رہا تھا، یعنی وہ زندگی جی رہی تھی، سانس لے رہی تھی، تو ارتضیٰ خان کی وجہ سے۔ چند دن وہ ہاسپٹل میں ہی رہی تھی، پھر اس کے بابا اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے۔ بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جا رہا تھا، چلنے میں اٹھنے میں اسے تکلیف تھی، مگر وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھی۔ مجھے ملنا ہے آپ سے، ہم نہیں مل سکتے، تم گھر پہ رہو، آرام کرو، آپ لاہور واپس چلے جائیں گے؟ میں جانتی ہوں۔ وہ مسکرایا، تکلیف زدہ مسکراہٹ۔ ہاں جانا پڑے گا، امی یاد کر رہی ہیں، امی یاد کر رہی ہیں۔ کل رات سے ان کے کئی فون آ چکے ہیں، نہ جانے کیسے انہیں پتہ چل گیا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ ماں ہے نا وہ، اسی لیے ماں ایسی ہی ہوتی ہے۔ ارتضیٰ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے آپ کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جب میں سوچتی ہوں کہ یہ جو تکلیف میں محسوس کر رہی ہوں وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ یہی تو محبت ہے کہ جو میں محسوس کروں وہ تم بھی محسوس کرو۔ میں نہیں جانتی کہ کوئی مجھ سے اتنی محبت کر سکتا ہے، تو اب جان لو
کیونکہ میں کرتا ہوں۔ لاہور جانے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے ملیں پلیز۔ ارتضیٰ نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ تم کچھ نہیں سوچو گی، ہم ساتھ ہیں، کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ میرے لیے اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں کر گزرا ہوں۔ محبت میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ حد کیا ہے، حد سے گزرنا ہی تو محبت ہے، اور میں گزر گیا۔ اب میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے، اور دیکھو تم بھی ٹھیک ہو۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں تھا تو کسی اور کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو مجھے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اس کے رخسار سہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ میں بہت مس کروں گی، کیسے رہوں گی میں یہاں؟ رہنا پڑے گا، مگر ساری زندگی اکیلے نہیں رہنا۔ ایک دن ہم دونوں نے مل جانا ہے، وعدہ کر رہے ہیں نا؟ میرے لیے لڑیں گے نا؟ ہاں، میں تمہارے لیے اور اپنے لیے لڑوں گا۔ یہ ارتضیٰ خان کا زمن شاہ سے وعدہ ہے۔ ہماری محبت ضرور کامیاب ہوگی، سب ہار جائیں گے، تم اور میں جیت جائیں گے، چاہے حالات کتنے بھی سخت ہوں، موسم میں کتنا بھی تناؤ ہو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ ابھی بھی چھت پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی اور ارتضیٰ کے الفاظ یاد کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے، اور وہ لڑ رہے تھے۔ ارتضیٰ اپنی جنگ لڑ رہا تھا، سمن اپنی جنگ لڑ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا، فقط یہ راستہ مشکل تھا، مگر کبھی بھی کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں رشتہ لے کر کراچی جاؤں گی؟ کیونکہ آپ کو جانا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں جائیں گی تو آپ مجھ سے واقف، میں کچھ ایسا کر گزروں گا جو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ سمن میری محبت ہے، اور کبھی کبھی آپ کو اپنے بچوں کی بات بھی مان لینی چاہیے۔ انم کا کیا؟ یا اللہ، انم کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ امی، کسی کے ساتھ رشتہ ہونے سے ہم اس کو خرید نہیں لیتے، وہ میرے بھائی کی اولاد ہے۔ تو میں کیا آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ کیا مجھے کہیں سے اٹھا کر لائی ہیں؟ اگر ان کی تکلیف اتنی عزیز ہے تو پھر میری کیوں نہیں؟ وہ جیسے کھڑے کھڑے چلایا تھا تو اس کے جسم کے ایک حصے میں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ بے ساختہ درد کو سنبھالتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے کبھی کبھی ایسا درد ہوا کرتا تھا۔ بھائی، اور بے ساختہ بھائی کو تھامنے لگی۔ بھائی، آپ ٹھیک ہے نا؟ اتنا مت چلائیں پلیز۔ حریم خان بغور بیٹے کو دیکھنے لگی جو سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ کراچی چل رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ آئے گا اپنی امی کے ساتھ، آپ اسے منع نہیں کریں گے؟ سجاد شاہ بغور بیٹی کو دیکھنے لگے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں منع نہیں کروں گا؟ میرے پاس وجہ ہے اس چیز کی کہ آپ منع نہیں کریں گے۔ میں نے یہ چیز کبھی آپ کو نہیں بتائی بابا جان، مگر آج بتا رہی ہوں۔ یہ جو میں زندہ کھڑی ہوں نا آپ کے سامنے، یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے۔ میں احسان تلے دبی ہوئی ہوں۔ اس کا پہلا احسان محبت ہے، اور دوسرا احسان زندگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں۔ یاد ہے آپ کو 2 سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ سجاد شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں رہا۔ میرا کڈنی ڈونر تھا وہ، ارتضیٰ خان۔ محبت میں خود کو وار گیا تھا وہ مجھ پر۔ اگر اسے آپ محبت نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں بابا جان؟ اس کے ساتھ جو مشکلات مجھے دیکھنے کو ملیں گی وہ میری اور اس کی مشکلیں ہوں گی۔ میں اپنے شوہر کی ڈھال بن جاؤں گی، مگر اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کے علاوہ کسی اور مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ آئے گا اور آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ حریم خان بیٹے کی محبت میں مجبور ہو کر کراچی چلی آئیں گی۔ وہ کیا کرتی؟ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، گھر کا اکلوتا کفیل تھا۔ بیمار پڑ رہا تھا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، بس ایک ہی ضد کی ہوئی تھی۔ آخر وہ کیسے نہ مانتی؟ وہ خاندان سے، بھائی سے بغاوت کا اعلان کرتی ہوئی کراچی پہنچ گئی۔ سفر کے دوران انہیں یہی لگ رہا تھا کہ وہ کشتیاں جلا کر آ رہی ہیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ سجاد شاہ کے آگے بیٹے کی عرضی لیے بیٹھی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے بس اپنی بیٹی کی سیفٹی کی گارنٹی چاہتا ہوں۔ آپ کے یہاں جو بھی اصول ہوتے ہوں، جب بھی رسم و رواج ہوتے ہوں، میری بیٹی کا ان کا حصہ نہیں بنے گی۔ وہ آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہے، میں اس کے آگے مجبور۔ احمد شاہ بھی باپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اور سجاد شاہ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر چکے تھے۔ آنٹی، بس آپ سے ایک درخواست ہے میری، بہن کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میری ایک ہی بہن ہے اور بہت عزیز ہے مجھے۔ حریم خان پھیکا سے مسکرائیں۔ برے لوگ نہیں ہیں ہم، بس کچھ اصول ہیں ہمارے، مگر میں بغاوت کا اعلان کر کے آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، تو اتنا حوصلہ ہے میرے اندر کہ آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوگا۔ غیرت مند خون ہے ہمارا، گھر کی عزت ہوتی ہے۔
दोनों ही घराने बच्चों की खुशियों के आगे मजबूर पड़ गए थे। उनके एहतजाज, उनका मनाना काम आ गया था। जंग ख़त्म हो गई थी, रास्ते आसान हो रहे थे और एक ही माह में उनकी शादी तय पा गई थी। तो क्या मिजाज हैं दुल्हन साहिबा के? वो हंस पड़ी। दूल्हे तो आप भी हैं। हाँ, अभी 15-20 दिन हैं शादी में, मगर असर तो अभी से चढ़ गया है मुझ पर। वो आईने में खुद को देखती हुई बोली तो वो हंस पड़ा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, रास्ते से नहीं हटूंगा। अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं जानती हूँ आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है मोहब्बत में मेरे लिए। मैं ये सारी ज़िंदगी याद रखूँगी कि आप मेरे लिए अपने ख़ानदान के रिवाजों के ख़िलाफ़ गए, जहाँ रिश्ते नहीं टूटे मगर मेरे लिए टूटे। इर्तिज़ा गहरा मुस्कुराया। ये सब तुम इसलिए कहती हो क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो सोफे पर बैठती हुई गहरे अंदाज में बोली थी। जनाब, मैं नहीं जानती होंगी तो कौन जानता होगा। यकीन है मुझे, एतमाद है। आपका एक हिस्सा अपने साथ लिए घूम रही, महसूस कर सकती हूँ। इर्तिज़ा की आंखें झुकी। वो फर्श को घूरने लगा और गहरा सांस लिया। मर्द मोहब्बत में बहादुर होता है। कौन कहता है कि मोहब्बत कमज़ोर करती है? मोहब्बत तो हौसला देती है, और जो मोहब्बत में हौसला नहीं महसूस करते वो मोहब्बत नहीं करते। तुमने ठीक नहीं किया हरीम। भाई, आपको कसम है मेरी, आप मेरे बेटे का घर तबाह नहीं करेंगे। मैं कराची जा रही हूँ उसकी शादी के लिए। आपको वास्ता अपनी इकलौती बहन का। हाथ जोड़ चुकी थी वो अपने भाई के आगे। आप कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है मैं उसे बख्श दूंगा? तो तुम्हें गलत लगता है। जाओ, ख़रीदा उसकी खुशियाँ, बर्बाद मैं करूँगा। नहीं भाई। हरीम खान इस बड़ी उम्र में भी घुटनों के बल बैठती चली गई। नहीं, इर्तिज़ा मेरा इकलौता बेटा है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको अल्लाह का वास्ता भाई। जवाद खान ने सख्ती से आंखें बंद की। बहनियों सामने बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही थी। वो आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों से उन्हें थामते खड़ा कर चुके थे। तुम यूं मत झुकाओ खुद को। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, मगर जैसे कि मैंने कहा था, अनम की डोली तुम्हारे घर के लिए उठेगी। अगर नहीं उठी तो मैं उसका जनाजा उठाऊंगा। अगर उसका जनाजा नहीं उठा पाए तो तुम्हारे बेटे का जनाजा उठाऊंगा। शरीक हो गई ना तुम उसमें? नहीं भाई, आप हमारी अनम के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। बचपन से वो तुम्हारे बेटे के नाम के साथ मंसूब है। आंखों में आंसू भी झलक रहे थे बोलते हुए। मैं क्या करूं, इर्तिज़ा दिल हार बैठा है, उसका दिल बंद नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम अपने घर के चिराग जलाओ, मैं अपने घर का चिराग बुझा देता हूँ। अब ये चिराग तभी चलेगा जब मैं तुम्हारे घर का चिराग बुझा पाऊंगा। बहुत प्यारी लग रही हूँ। सच कह रहा हूँ। हाँ, सच कह रहे हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम क्या हो मुझे। क्या हूँ? मेरी मोहब्बत हो, मेरा सब कुछ। देखा चंद मिनट पहले अदा हो चुका था। कुछ देर बाद रुखसती थी। वो आज बहुत हसीन लग रही थी, बहुत प्यारी। डर लग रहा है इर्तिज़ा। बाबा, भाई, भाभी, शहर, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत याद आएंगे मुझे सब। वो रुहासी हो रही थी। वो नम सा हंसा। ये तो होना था ना। अब तुम यूं रोगी तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे लाहौर से कराची शिफ्ट होना पड़ेगा बहुत जल्दी। वो हंस पड़ी। मेरे लिए कर सकते हो ऐसा? हाँ, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें शक है मुझ पर? नहीं, आप पर शक नहीं कर सकती। वो दिल फरेब सा मुस्कुराया था। तभी कमरे में सज्जाद शाह दाखिल हुए तो वो कुछ दूर खड़े हो गए। जी, वो एहतरामन दूर हुआ। सज्जाद शाह मुस्कुराए। अब बीवी है तुम्हारी, दूर क्यों हुए हो? आपके एहतराम में। मेरी बीवी से पहले समन आपकी बेटी। समन मुस्कुराई। ख्याल रखना, मैं इसे सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर रुखसत कर रहा हूँ बरखुरदार, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे तो जाहिर है वो दिल में उसके लिए मोहब्बत रखता होगा। तुमने दी, मैं एतबार ना करता, कभी शादी के लिए ना मानता, मगर मेरे दिल को नरम किया तुम्हारी उस कुर्बानी ने, जैसे मुझे यकीन आ गया मैं समन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अंकल, अब अंकल कहो क्या तुम मुझे पराया कर रहे हो? सज्जाद शाह संजीदा अंदाज में बोले तो वो मुस्कुराया। तो क्या कहूँ मैं आपको? अब्बा कहा करो। सच? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र नहीं करें अब्बा, आपकी बेटी मेरे पास महफूज है। मैं अपनी जान से गुजर जाऊँगा अपनी जान की हिफाजत के लिए। सब कुछ बहुत खूबसूरत है, ये घर, आपका साथ। वो जैसे उसके कांधे पर सर रखे हुए थी, दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आपका घर? वो पलटकर उसकी आंखों में देखने लगा। कहो तुम्हारा घर। ये तुम्हारा घर है समन। वो मुस्कुराई। ठीक है, मेरा घर बहुत खूबसूरत है। वो इतराते हुए बोली तो वो हंस पड़ा। हाँ, ये तुम्हारा ही तो घर है। बाबा ने अपनी हयात में ये घर मेरे नाम कर दिया था।
ان کے انتقال کے بعد بہت کچھ سنبھالا ہے میں نے، بہت جلدی بڑا ہو گیا تھا میں۔ وہ نم سی مسکرائی اور اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھا۔ میں ہر غم پر مرہم بنوں گی، تم میرا مرہم بہت پہلے سے ہو۔ تمہاری محبت نے حوصلہ دیا مجھے ہمیشہ، تم دور سے بھی میرا حوصلہ بنی رہی ہو۔ وہ اپنے رخسار پر سمن کے موجود ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے چوم چکا تھا، اور وہ کچھ لرزی تھی مگر دور نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ارتضیٰ کے پاس خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ایک عجیب سا سکون بھرا احساس ہوتا تھا اس مرد کے ارد گرد۔ وہ کبھی بھی غیر محفوظ یا ڈر محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس کے پاس جاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم چکا تھا۔ میں نے تمہاری منہ دکھائی میں سوچا تھا کوئی خوبصورت تحفہ دوں گا تمہیں، پھر میں کافی سوچتا رہا کہ میں تمہیں کیا دوں۔ اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا تو وہ بغور اس سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں، آپ تو مکمل طور پر مجھے مل گئے ہیں، اس سے زیادہ بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہنس پڑا اور اٹھا۔ ہاں میں جانتا ہوں میں ایک تحفہ ہی ہوں، بہت خوبصورت ہوں میں، وہ اترائی۔ بالکل بے حد حسین، وہ اور اترایا۔ یقین ہے مجھے اپنی خوبصورتی پر، مگر تحفے کے لیے واقعی میں بہت سنجیدہ ہو کر سوچ رہا تھا۔ تو کیا سوچا پھر؟ وہ دونوں باہیں باہم پھنساتے ہوئے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھنے لگے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے دراز سے ایک بڑا سا باکس نکال چکا تھا جو بہت خوبصورتی سے بند کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ارتضیٰ نے وہ باکس اس کے سامنے رکھا۔ کھول کر دیکھو نا کیا ہے۔ جتنا سوچتے رہے ہو میرے گفٹ کے لیے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں بم وم تو نہیں؟ ارتضیٰ نے اس کے سر پر چپت ماری۔ دھت، چپ چاپ کھولو لڑکی۔ وہ باکس کھولنے لگی۔ اندر ایک خوبصورت باکس کے نیچے کچھ کاغذات بھی تھے۔ پہلے اس نے وہ باکس نکالتے ہوئے اس کی طرف رکھا، پھر وہ کاغذات نکالے۔ یہ کیا ہے؟ گھر کے کاغذات ہیں، میں نے منہ دکھائی میں یہ گھر تمہارے نام کر دیا ہے۔ یہ کیا کیا آپ نے ارتضیٰ؟ میں نے کچھ نہیں مانگا تھا، مگر میں تو دے رہا ہوں۔ میں جب سے آپ کو ملی ہوں آپ بس مجھے دیتے ہی رہے، پہلے زندگی وار دی اور اب اپنا سب کچھ وار رہے ہیں مجھ پر۔ تم سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، میں تمہیں محفوظ محسوس کروانا چاہتا ہوں۔ اس چیز کا یقین کر لو کہ میں تمہارا ہوں۔ یقین ہے مجھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے ہونٹوں سے اس کی پیشانی چومنے لگی۔ ارتضیٰ کی آنکھیں سکون سے بند ہوئی تھیں۔ یہ لمس بہت پیارا تھا۔ اب پاگل کر رہی ہو تم مجھے، میں تمہیں پہلے ہی دن ڈرانا نہیں چاہتا خود سے۔ وہ ہنس پڑی تو چہرے پر کئی سارے رنگ بکھرے تھے۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ وہ کاغذات رکھتی دوسرے باکس کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ تحفہ ہے، دیکھ لو۔ وہ باکس کھولتی اس خوبصورت پینڈنٹ کو دیکھتے ہی مسکراتی پلٹی۔ بہت پیارا ہے یہ ارتضیٰ، مجھے پتا تھا تم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگی، اب پہناؤ بھی نا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے وہ پینڈنٹ پہنانے لگا تھا۔ واقعی تم پر زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ میں مانتی ہوں لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی پسند ہے۔ اس کے ساتھ میں پلٹی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ خوش لگتی تھی، چہرے پر کئی محبت کے رنگ تھے، غرور جیسے گہرا ہوا۔ اللہ تمہارا یہ غرور ہمیشہ قائم رکھے، میرے سر کا تاج بنی رہو۔ تو سمن کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ بے اختیار اس کے آنسو اپنے دونوں ہاتھوں سے چن چکا تھا۔ اپنے ہونٹ باری باری اس کی آنکھوں پر رکھے تھے۔ وہ دونوں کچھ ٹھہر سے گئے، اس لمحے میں بہت پاس کھڑے تھے۔ ارتضیٰ کے ہونٹ سرکتے اس کے رخساروں پر پھسلے، رخساروں سے پھسلتے ہوئے گردن کا سفر طے کر رہے تھے۔ وہ اپنا حصار اس پر سخت کر گئی تھی۔ سانس تیز ہوا تھا، جسم میں حرکت برپا ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے دور ہوئی تو وہ مسکرایا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ارتضیٰ نے قدم اس کی طرف بڑھائے تو وہ پیچھے گری بستر پر۔ وہ مسکراتے ہوئے اس پر جھکا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ کہیں نہیں جانا، یہیں۔ ارتضیٰ کے دل پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے دل میں رہنا ہے۔ وہ بلش ہوا۔ بس پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں آج۔ وہ جیسے اس کو اور خود کو دھیرے دھیرے ہر بوجھ سے آزاد کرتے ہوئے سارے فاصلے مٹا گیا۔ بہت پیار سے، بہت محبت سے اسے اور خود کو محبت کے اس رشتے سے متعارف کروایا۔ آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ حریم خان کے پاس بیٹھ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، تم پر تو دلہن کا نکھار چڑھ کر آیا۔ امی، بھائی کی محبت کا نور ہے، حور بولی تو سمن کا سر بے اختیار جھکا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی تھی کیونکہ ارتضیٰ بس اسی وقت کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کا جھکا وہ سر دیکھ کر، چہرے پر اتنے سارے رنگ دیکھ کر وہ خود بھی مسکرایا اور آگے بڑھتے ہوئے ماں سے سلام کیا اور کچھ فاصلے پر اخبار کھولتے ہوئے بیٹھ گیا۔ بھائی تو آج بہت خوش ہوں گے۔ حور نے ٹانگ کھینچی تو وہ اخبار کو ایک طرف سے بند کرتے ہوئے بہن کو گھورنے لگا۔
تو زبان چڑھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سمن کو ہنسی آئی تھی، مگر وہ ہنسی دباتے ہوئے ساس کے سامنے چپ کر کے بیٹھ گئی بڑی تمیز کے ساتھ۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بہت بھاری ہیں، اتار رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ کتنے دن ہوئے تمہاری شادی کو؟ وہ اتراتے ہوئے بولی۔ صرف 2-3۔ تو کوئی ضرورت نہیں اتنا ہلکا پھلکا پہننے کی، مجھے تو تم تیار اچھی لگتی ہو۔ 3 دن سے اسی لیے تو تیار ہو رہی ہوں کیونکہ آپ کو اچھی لگتی ہوں، وہ اتراتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا اور اپنا حصار اس پر قائم کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر۔ اس کے بالوں سے کھیلتے دوبارہ سے اس کے کانوں میں جھمکے پہنا رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی محبت بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اتنی اچھی لگتی ہوں میں؟ ادا سے پوچھا گیا۔ وہ بلش ہوا، رخساروں پر انگلیاں پھیری۔ ہاں، پیاری لگتی ہو، عزیز ہو، جانثار ہوں میں تم پر۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ زندگی قربان کرنے کی باری آئے گی تو میں قربان کر جاؤں گا، 2 پل ضائع کیے بغیر۔ مجھے تم اتنی عزیز ہو۔ اس کے دوسرے کان میں جھمکا پہناتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اور دیکھو تم نے اپنا تحفہ بھی اتار دیا۔ میں بس کچھ ہلکا ہونا چاہ رہی تھی، وہ مدھم انداز میں بولی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے لاکٹ اٹھاتے ہوئے دوبارہ اسے پہنانے لگا۔ کچھ بھی اتار دو، یہ نہیں اتارنا۔ حکم سر آنکھوں پر، وہ محبت سے بولی تو وہ سر کو اس بات میں ہلا گیا۔ مجھے یقین ہے۔ اس کے بالوں کو ہٹاتے گردن پر ہونٹ رکھے تھے اور اپنا حصار اس پر سخت کیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ دونوں آئینے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خود کو دیکھا ہے کتنے پیارے لگ رہے ہیں؟ میری تعریف کر رہی ہو؟ وہ بڑے پیارے انداز میں بولا۔ بالکل، اور کس کی کرنی ہے؟ وہ خود سے اس کو دور کرتے ہوئے ادا سے بولی۔ اب دور رہیں، میں باہر جا رہی ہوں امی اور حور کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، بہت ہو گیا آپ کے ساتھ۔ یہ کہتی ہوئی وہ باہر چلی گئی اور وہ پیچھے ہنس پڑا۔ جان سے مار دوں گا میں اسے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، شادی کر چکا ہے وہ۔ آپ کی بہن نے آپ کے سامنے جھک کر آپ سے التجا کی تھی، معاف کر دیں، بہن کے لیے معاف کر دیں۔ انم یوں بھی بہت چھوٹی ہے، ابھی پڑھ رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آگے پڑھے، چاہتا تو شادی ہو جاتی اس کی۔ ارتضیٰ بہت اچھا لڑکا تھا۔ ہاں، مگر نہیں ہوئی۔ ہماری بیٹی کا نصیب نہیں تھا اس کے ساتھ، اور یوں بھی انم بہت خوش ہے اس فیصلے سے۔ تو تم چاہتی ہو نا کہ وہ آگے پڑھتی رہے اور دماغ خراب ہو اس کا؟ ایسا کیوں کہہ رہے؟ ہماری بیٹی بہت اچھی ہے، اس کو بہت اچھا لڑکا مل جائے گا، مگر خاندان میں سے کوئی اسے نہیں اپنائے گا تو خاندان سے چھپ کر جاؤ تم۔ اس چیز کا بدلہ میں ضرور لوں گا اس شخص سے۔ اگر میری بیٹی خاندان سے باہر جائے گی اس کی وجہ سے تو بدلہ نہیں ہوگا کیا؟ انم جو گھر میں داخل ہوئی باپ کی باتیں سنتے ہوئے سر جھکائے تیزی سے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے بہت ڈر لگتا تھا ایسی باتوں سے، شادی سے، ان باتوں سے وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ یہ منگنی، کسی سے منسوب ہونا، یہ سارے اس کے خواب نہیں تھے۔ وہ تو اس سب سے بہت خوش ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں ارتضیٰ نے شادی کر لی تھی اور اس کو اتنی چھوٹی عمر میں کسی کی بیوی نہیں بننا پڑا، مگر اس کے بابا تو بدلہ لینے پر تلے ہوئے تھے۔ بس کر دو میری بچی، تھک جاؤ گی، جا کے سو جاؤ۔ نہیں امی، آپ کے پاؤں میں بہت درد تھا، میں دبا دیتی ہوں، آپ سو جائیں۔ تم کب سے دبائے جا رہی ہو؟ یہ درد مجھے پڑتا رہتا ہے، نہیں اترے گا۔ وہ مسکرائی۔ میری امی کا انتقال ہو گیا تھا کافی عرصہ پہلے۔ میں بابا سے ناراض بھی رہی۔ حریم خان اسے سن رہی تھی۔ اپنے باپ سے ناراض کیوں رہی تم؟ وہ بہت لڑتے تھے امی سے۔ امی کے انتقال کے کچھ دن پہلے بھی وہ دونوں بہت لڑے تھے۔ امی بہت گہرا صدمہ لیتی تھیں ان کے الفاظوں کا۔ میں ناراض رہی ان سے کیونکہ انہوں نے کبھی امی سے وہ محبت نہیں کی جو میں چاہتی تھی میں اپنے ماں باپ میں دیکھوں۔ آپ میں مجھے اپنی ماں دیکھتی ہیں، اسی لیے مجھے اپنی کسی بھی کام سے نہ روکا کریں۔ کیوں روکتی ٹوکتی ہیں مجھے؟ میں جانتی ہوں حور آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کا خیال رکھ سکتی ہے، مگر مجھے ماں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ہیں تو آپ ہی میری ماں ہوئی نا۔ حریم خان کی آنکھیں جیسے بھیگ گئیں۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ اٹھتی ہوئی اسے گلے سے لگا گئی۔ اب نہیں روکوں گی تمہیں، میں تمہاری ماں ہوں اور تم سے بہت پیار کروں گی۔ وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتے اسے جیسے دلاسا دے رہی تھی۔ تبھی ارتضیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ ماشاء اللہ، یہ کیا ہو رہا؟ وہ دونوں دور ہوئیں۔ کچھ نہیں، ہم ماں بیٹی کی محبت دیکھ کر جل مت جانا۔ نہیں، میں جلتا نہیں ہوں، میں تو نظر اتاروں گا۔ اس نے واقعی نظر اتاری تھی۔ اللہ آپ دونوں کی محبت ہمیشہ سلامت رکھے، یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ ماں کے سرہانے بیٹھ گیا۔ آپ لیٹ جائیں۔ انہوں نے بھائی کی جدائی، ان کے غصے کا خود پر بڑا صدمہ لیا تھا۔ وہ خاندان سے بغاوت کر کے بیٹھی تھیں بیٹے کے لیے، تو بہت پریشان اور بیمار رہتی تھی۔ آپ کیا لینے آئے ہیں ادھر ماما جان؟ شادی کر لی تم نے؟ مبارکباد دینے آیا ہوں، یا یوں کہہ لو تمہیں یاد دلانے آیا ہوں۔ کیا یاد دلانے آئے ہیں؟ بغاوت۔
جو تم نے اور تمہاری ماں کی ہے خاندان کی رسموں اور رواجوں کے خلاف۔ کیسے رواج اور کیسی رسمیں جو ہم نے خود بنائی ہیں؟ تم اپنے باپ جیسے ہو ارتضیٰ مسکرایا۔ اس میں مجھے کوئی شرم نہیں، اگر بابا امی سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے تھے تو اس پر مجھے کوئی شرم نہیں، میں بھی بالکل ایسا ہی کروں گا۔ وہ ایک سخت نظر اس پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ کیا ہے مالک، تم ان کے گھر جاتی ہو نا کام وغیرہ کے لیے؟ ہاں میں جاتی ہوں، یہ ارتضیٰ کو پلانی ہے۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں، میں ان کی وفادار ملازمہ ہوں۔ آج کل کوئی بھی وفادار نہیں، پیسوں سے زیادہ کسی چیز کی وفاداری نہیں ہوتی۔ جواد خان اس کے آگے بہت سارے پیسے رکھ چکے تھے۔ ملازمہ آنکھیں بڑی بڑی کرتے ہوئے جواد خان کو دیکھنے لگی، جو اپنی ہی بہن کے اکلوتے بیٹے کو مروانے پر تلا ہوا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، تم کر سکتی ہو۔ اپنے بچوں کے حالات دیکھو، اپنے گھر کے حالات دیکھو۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، ان کی وفاداری کی نہیں۔ میں ساتھ دوں گا تمہارا نام نہیں آئے گا، بس یہ زہر ٹھیک انسان کو پلا دینا۔ یہاں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے، ارتضیٰ مسکرایا۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں تمہیں لاہور کا سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں کیونکہ لاہور میں میرا گھر ہے نا، اسی لیے۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت پاس بیٹھے آسمان پر چاند کو چمکتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کا من پسند مشغلہ تھا۔ ارتضیٰ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اپنا خیال رکھا کرو، مصروف ہوتا ہوں میں، اگر کبھی تمہارا خیال نہ رکھ پاؤں یا دھیان نہ رہے تو برا مت منایا کرو۔ وہ مسکرائی۔ پہلی ہی وضاحت دے رہے ہیں؟ ہاں نا، تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کل کام کا کچھ زیادہ ہی برڈن ہے، اسی لیے بتا رہا ہوں، ورنہ میں تمہارا خیال رکھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر اپنا حصار سخت کرتے ہوئے اسے اپنا احساس دلا گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ بڑی بیگم کھانا بنا رہی تھی، تم جاؤ میں دیکھ لیتی ہوں۔ سمن کہاں ہے؟ وہ بیگم صاحبہ اوپر گئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حریم خان خود ہی کھانا بنانے لگی۔ ملازمہ نے کچن سے نکلتے ہوئے جیسے گہرا سانس لیا، وہ تو کہیں پھنس گئی تھی۔ جواد خان کا کام میں کرتی تب بھی پھنس جاتی، کرتی تب بھی پھنس جاتی، مگر وہ ارتضیٰ خان کو کیسے مار سکتی تھی؟ بس وہ یہی سوچے جا رہی تھی، مگر اسے یہ سب کچھ کرنا تو تھا کیونکہ پیسے تو وہ لے چکی تھی۔ مجھے لاہور پسند ہے، یہ محبت کا شہر ہے۔ اچھا، مگر میں نے سنا ہے کہ لاہور لوگوں کا دل توڑتا ہے۔ وہ دونوں چلتے چلتے بات کر رہے تھے، فضا میں ہلکی خوبصورت ہوا تھی۔ وہ مسکرائی۔ نہیں، میرا دل تو بنایا ہے لاہور نے، اس میں کوٹ کوٹ کر محبت بھری ہے، لاہور کے لیے خاص عرصے سے۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی میرے شہر سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں جی، جیسے مجھے کراچی سے محبت ہے۔ وہ پلٹ کر ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ سچ؟ ہاں، جب میں پہلی بار کراچی آیا تھا دوست کی شادی کے لیے اور تم وہاں مل گئی تو کراچی چھوڑنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا میرا۔ ذیشان ہنس رہا تھا مجھ پر۔ ایک تو میں کراچی آ نہیں رہا تھا اور پھر آ گیا تو جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور وہ وجہ تم تھی۔ وہ دونوں کافی پیتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ وہ آگے ہوتے ہوئے اس کے بہت پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارتضیٰ نے اس پر اپنا حصار سخت کیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ ہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت اسی چیز کا نام ہے جو تمہیں پسند ہے، مجھے پسند ہے۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو پھر ایسی محبت پر جو اپنے محبوب کی پسند کو نہ اپنا سکے۔ کافی تم بنا رہی ہو؟ ہاں میں بنا رہی ہوں، آپ چلی جائیں بیگم صاحبہ، میں صاحب کے لیے بھی کافی بنا لوں گی۔ سمن مسکرائی۔ میری بات ہوتی تو میں تمہیں بنانے دیتی، مگر بات ارتضیٰ کی ہے، اس کو میرے ہاتھ کی کافی پسند ہے، اسی لیے میں بناؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی ملازمہ کو سائڈ کر گئی۔ تبھی کافی کا گرم پانی کپ میں ڈالتے ہوئے سمن کا ہاتھ چل گیا تھا۔ اس کی چیخ پر ارتضیٰ جو ہال میں موجود تھا تیز قدم اٹھاتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہو گیا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہلکا سا ہاتھ چل گیا۔ میں ٹھیک ہوں ارتضیٰ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کی جلن کو دیکھ رہا تھا، انگلی سے سہلاتے ہوئے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ملازمہ نے ایک کپ میں وہ زہر گول کے ملا دیا تھا۔ بس چند پل کا کھیل تھا اور پھر وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، کافی بس بن گئی، ہم لے چلتے ہیں اسے۔ آپ چلیں، میں لے آتی ہوں۔ نہیں، میں لے لیتا ہوں، تم چلو۔ ارتضیٰ نے کافی کے کپ اٹھا لی اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ ملازمہ ان دونوں کو جاتا ہوا کانپتے ہاتھوں سے دیکھتی رہی۔ میرا من پسند وقت ہے یہ۔ وہ کیا؟ تم، میں اور ایک کپ کافی۔ لوگ چائے پیتے ہیں اور ہم دونوں کافی پیتے ہیں، ڈفرینٹ محبت ہے نا ہماری۔ سمن ہنس پڑی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ارتضیٰ نے خود کو کافی کا کپ اٹھا کر دیا تھا اور وہ خود کافی پیتے ہوئے ارتضیٰ سے ہنستے مسکراتے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں مکمل طور پر ایک دوسرے میں مصروف تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو تنگ کر رہے تھے۔
तभी कॉफ़ी पीते पीते समन को घुटन सी महसूस हुई। कप शायद बदल गए थे। इर्तिज़ा की कॉफ़ी समन ने पी ली थी। सांस घुटने लगा। वो बेख्तियार सांसों को बहाल करने की कोशिश करने लगी। इर्तिज़ा उसके नज़दीक होते उसकी पीठ सहलाने लगा। क्या हुआ तुम्हें? सांस घुट रहा है इर्तिज़ा। वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचे जा रही थी। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं। उसकी आंखें बंद हो रही थी। बेसख्त अपनी बाहों में उठा चुका। तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है? पता नहीं। वो आंखों को भींचे भी जा रही थी, बंद भी नहीं करना चाह रही थी। पूरा जिस्म अकड़ रहा था। इर्तिज़ा को तो वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ गया। उसे बाहों में उठाते हुए सीढ़ियाँ उतर रहा था जब हॉल में बैठी हुई हरीम खान के बेटे पर नज़र पड़ी। क्या हुआ? पता नहीं अम्मी, मैं समन को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। हरीम खान भी बेटे के साथ हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल की राहदारी में चक्कर काटते वो कोई दीवाना मालूम हो रहा था। नहीं, मैं उसे खो नहीं सकता। वो घुटनों के बल माँ के सामने बैठ गया। अम्मी, समन को कुछ नहीं होगा ना? कहें मुझसे कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। वो अपने बेटे के बालों को सहलाते हुए उसे तसल्ली देने लगी। तभी डॉक्टर बाहर निकली। वो फौरन खड़ा हुआ। मेरी बीवी कैसी है? उन्होंने सर को नफ़ी में हिलाया। वो तो अच्छा हुआ मिस्टर इर्तिज़ा कि आप उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आए। अगर आप ना लाते तो जहर मुकम्मल तौर पर उनके जिस्म में फैल कर उनकी जान ले लेता। जहर? वो अटका। हाँ, उन्हें जहर दिया गया है, और इतना शदीद जहर जिससे वो कभी ना बच पाती अगर आप 5-10 मिनट और मज़ीद लेट कर देते। शी इज़ फाइन, आउट ऑफ डेंजर, मगर आपको उनका ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। इर्तिज़ा का तो सर ही घूम गया। समन को जहर कौन दे सकता है, वो भी अपने ही घर में? हरीम खान के आगे बेसाख्ता भाई के अल्फाज गूंजे। इर्तिज़ा पलटा। माँ से उसकी नज़रें मिली। वो नफ़ी में सर हिला रही थी जैसे भाई के अमल को झुटला रही हो कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मगर कहीं ना कहीं वो जानती थी कि यही सच है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा कर सकता था, मैंने कहा था, मैं बदला लूँगा। मामा जान, आप मेरी बीवी को नहीं, उसको नहीं। मैंने हरीम खान को बेटे को मारने के लिए जहर भेजा था, मगर शायद तुम्हारा नसीब नहीं था और तुम बच गए, वरना अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारता। इर्तिज़ा ने सामने रखा गुलदान उठाते ज़मीन पर पटका। जवाद खान उठ खड़े हुए। हद में रहो। हद तो आप भूल रहे हैं मामा जान, हद आप भूल गए। आप अपनी अना में, अपनी इज्जत में आकर मुझे मारने वाले थे। सोचा है कभी कि आपकी बहन पर क्या गुजरती? उनके घर का वाहिद मर्द हूँ मैं। आप अपनी बहन को तनहा करना चाहते थे। एक माँ से उसका बेटा छीनना चाहते थे, एक बीवी से उसका शौहर। किस लिए? क्या आपकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई? उसकी तरफ देखकर, उसके दिल पर हाथ रखकर पूछें उससे कि वो इस फैसले से बचकर कितना खुश है। कभी सोचा है आपने, आप लोगों के इन गलत फैसलों की वजह से कितने दिलों का जनाजा उठता है? आपकी बेटी ज़िंदगी जिएगी, ये उससे पूछें कि इस फैसले से निजात मिलकर वो कितना खुश है। किसी को किसी पर मुसल्लत नहीं किया जाता मामा जान, और यही ज़िंदगी है। आइंदा अगर आपने मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मुझे माफ़ करते बेगम साहिबा, मैं पैसों के आगे अंधी हो गई थी। इतने सालों की वफादारी को तुमने पैसों के लिए बेच दिया। इर्तिज़ा, मैं कहती हूँ उसे कहो चली जाए यहाँ से। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। तुम्हारी वजह से अगर मेरी बहू को कुछ हो जाता, वो सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटियों जैसी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पेट्रोल डालकर आग लगा दी तुमने वफादारी पर। चली जाओ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता या मेरी बहू को, तो मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ती। इंसान का दिल रखती हूँ अपने अंदर, इसीलिए माफ़ कर रही हूँ तुम्हें, क्योंकि अल्लाह ने रहम किया मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर, वरना अल्लाह की कसम में तुम्हें तबाह कर देती। इर्तिज़ा कहता है हम यहाँ नहीं रहेंगे, वो कराची शिफ्ट हो जाना चाहता है। आपने ठीक नहीं किया भाई, मेरे बेटे को मारने चले थे। जहर आपने इर्तिज़ा के लिए भेजा था। इतने बदले में अंधे हो गए थे कि ये भूल ही गए कि वो आपकी बहन का अकलौता बेटा है। अकलौती पना कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? मैं आपके घुटनों में बैठी थी, मैंने बेटे की खुशियों की भीख मांगी थी आपसे, तब भी आपकी अना को तस्कीन नहीं मिली। अनम सामने खड़ी थी, सर झुकाए। हरीम खान उठी, अनम को गले से लगाया। ये मुझे अपनी बेटियों जैसी है। अनम को मोहब्बत दी है मैंने बचपन से। आपको लगता है मैं इसका बुरा सोच सकती हूँ? ज़बरदस्ती अगर अपने बेटी की ज़िंदगी में इसको बांध भी देती तो क्या हमारी अनम खुश रहती? नहीं भाई, इर्तिज़ा ठीक कहता है। हमारे इन रिवाजों ने, इन रस्मों ने न जाने कितने दिल तबाह किए। वनम के रुखसार पर हाथ रखती हुई उसे थपकती हुई बोली,
خوش رہنا ہمیشہ۔ اور آپ نہیں ہے نا، آپ کو مجھ سے محبت، میرے بچوں سے محبت، صرف اس لیے کہ انم اور ارتضیٰ کا نام جڑا ہوا تھا اور آپ میرے بیٹے کو مارنے چلے تھے۔ میں جا رہی ہوں بھائی، اور آج کے بعد کبھی آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی۔ بابا کہتے تھے تم دونوں محبت قائم رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں جواب دوں گی انہیں کہ ان کے بیٹے نے خوب محبت نبھائی ہے بہن سے۔ جواد خان کی آنکھوں میں بہن کے آنسوؤں پر آنسو چمکنے لگے، مگر وہ صفاق بنے کھڑے رہے اور وہ آگے بڑھ گئی۔ بابا روک لیں۔ انم بے ساختہ آگے بڑھی۔ وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے بیٹی کو روک چکے تھے۔ چپ کر جاؤ، اگر چلے جانا چاہیے تو چلے جائیں یہاں سے۔ کچھ چیزوں کی کبھی تلافی نہیں ہوتی، جہاں رشتے ٹوٹتے ہیں وہاں رشتے کبھی بن نہیں پاتے۔ یہی اصلیت ہے کہ کسی کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ معاف کر دے، معافی مانگ لیں، آگے بڑھ جائے۔ جواد خان ان لوگوں میں سے نہیں تھے۔ جواد خان ان لوگوں میں سے تھے جو ساری زندگی دل میں میل رکھتے ہیں۔ سمن کی آنکھیں کھلیں تو اپنی بیوی کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ اب کیسی ہو؟ اس کے بالوں کو درست کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سمن کے ہونٹ سفید ہو رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں اب، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ نہیں، اب تم بالکل ٹھیک ہو میری جان، میں ہوں نا۔ وہ پوچھتے ہوئے اس کی پیشانی چومنے لگا، اس کو تھامتے ہوئے اپنے وجود میں سمیٹا، بھینچتا گیا، اور پہلی بار رویا تھا۔ سمن اسے تھپکنے لگی۔ کیوں رو رہے ہو؟ مگر وہ جانتی تھی وہ شخص اس سے کتنی محبت کرتا تھا، جس نے ایک پل بھی نہیں سوچا تھا اور اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا جب وہ اس کی کچھ بھی نہیں تھی، آج بیوی تھی اور تکلیف میں تھی، تو وہ کتنی تکلیف میں ہوگا وہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ رو رہا تھا، جو سمن کی آنکھیں بھی نم تھیں، اس کے حصار میں بھینچی ہوئی اسے تھپکے جا رہی تھی۔ وہ جیسے اسے محسوس کرتے ہوئے خود کو تسلی دے رہا تھا کہ اس کی بیوی اب بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کراچی شفٹ ہو رہے ہیں چند دنوں میں، تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی۔ میں نے ابا کو بتا دیا، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا سے بات بھی کر لی اور مجھے نہیں بتایا۔ ہم کراچی کیوں شفٹ ہو رہے ہیں؟ میں ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اسپتال سے ڈسچارج ہوئی ہوں۔ وہ تم سے ملنا بھی چاہتے ہیں، تمہارے لیے پریشان ہیں، لاہور سے آنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں پہلے ہی اپنا فیصلہ بتا دیا۔ کیوں؟ بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ امی آپ ہی بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ میری بچی تم میرے پاس بیٹھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوا، وہ سمن کو تھامتی ہوئے اپنے ساتھ بٹھا گئی تھی۔ انہیں کراچی شفٹ ہوئے تقریباً 10 دن ہو گئے تھے۔ سمن کو حور سے پتہ چلا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی نفرت میں اتنا آگے بڑھ سکتا ہے، مگر وہ خوش تھی کہ اس کے ارتضیٰ کو کچھ نہیں ہوا۔ اگر موت آنی تھی تو اسے آ جاتی، مگر اس کی موت خود پر لے گئی تھی تو اسے کچھ افسوس نہیں تھا۔ اچھا تھا کہ وہ مر جاتی اور اس کے ارتضیٰ کو کچھ نہ ہوتا۔ وہ مطمئن تھی کہ وہ زہر اس کے شوہر کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر اللہ نے رحم کیا۔ ارتضیٰ بالکل ٹھیک تھا، وہ بس اسی میں خوش تھی۔ میں خوش ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اگر وہ موت مجھے آنی تھی تو آ جاتی ارتضیٰ، مجھے کوئی غم نہ ہوتا۔ آپ کے اوپر آنے والی آزمائش اگر مجھ پر گزر جائے تو تکلیف نہیں ہوگی مجھے۔ زیادہ نہیں بولو، میں وہ دن کتنی تکلیف میں رہا ہوں صرف میں جانتا ہوں۔ کوئی نفرت میں اتنا آگے بڑھ سکتا ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میرے سگے ماموں، دکھ نہ ہوتا اگر کوئی انجان ہوتا۔ وہ رو رہا تھا کیونکہ وہ اپنے تھے۔ وہ اسے حصار میں لیتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دشمنیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، جب آپ اپنوں کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو وہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ وہ نم سا مسکرا اٹھا، ہنسی بھی آئی کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ارتضیٰ نے اپنی بیوی کو اپنے حصار میں سخت کرتے ہوئے آنکھیں سکون سے بند کی تھیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ٹھیک سلامت اپنے حصار میں پا کر نہ جانے کیوں سکون محسوس کر رہے تھے کہ اگر کوئی آزمائش آنی بھی تھی تو اللہ نے ٹال دی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، جانتے ہو نا تم؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ امی آپ مجھے بہت پیار دیتی ہیں، میرے سارے غموں کو سمیٹ لیتی ہیں۔ ارتضیٰ سے اگر میرا جھگڑا بھی ہو جائے تو آپ میری وکیل بن جاتی ہیں۔ سمن نے اپنی ساس کو گلے لگایا۔ میں خوش قسمت ہوں، میں بھی تو خوش قسمت ہوں کہ مجھے بیٹی ملی، بہو نہیں۔ اور سامنے بیٹھی ماں کو کونی مارنے لگی۔ امی اب تو مجھے بھول ہی گئی بھابھی کے آنے کے بعد۔ سمن ہنس پڑی۔ تم جلتی ہو نا؟ نہیں بھابھی جلتی نہیں، بس امی مجھ سے زیادہ آپ کو پسند کرتی ہیں اور اس چیز میں مجھے کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ بڑی بہن سے کوئی جلتا ہے کیا؟ سمن نم سا مسکرائی۔ ساڑی بہت اچھی لگ رہی ہے تم پر، سچ؟ ہاں، دل کو چیرنے کے لیے سامنے کھڑی ہوں، لگتا ہے میں آج بچ نہیں پاؤں گا۔ کیا ارادہ ہے محترمہ؟ ارادے تو بہت ہیں مگر آپ تھکے ہوئے ہیں۔ مرد جب تھکا ہوا ہو تو اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کس نے کہا؟ غلط تھیوری ہے یہ۔
जब वो थका हुआ हो तो उसे मोहब्बत देनी चाहिए। उसे अपने पास खींचते हुए उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रख कर उसे छेड़ने लगा तो वो ब्लश हुई, सर झुका लिया। उसकी ठोड़ी को नीचे हाथ रखते उसकी नज़रें उठने पर मजबूर कर गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे थे। इर्तिज़ा ने बेख्तियार उसके होंठों को अपने होंठों के साथ मस किया। होंठ फिसलते हुए उसके नक्श नक्श को चूम रहे थे। इर्तिज़ा की पुश्त पर समन के हाथ सख्त हुए। दूर हो जाओ, तंग नहीं करेंगे। आज तो मैं तंग करूँगा, मेरा हक़ है। बीवी हो मेरी, और बीवी पर तो शौहर का हक़ होता है ना। अच्छा, बीवी का नहीं होता हक़? होता है, अगर वो जताए तो मैं जता रही हूँ ना, मगर दूर रहकर। डर लग रहा है मुझे। उसे अपनी तरफ खींचते हुए खुद में भींच चुका था। आज डरने का वक्त नहीं मेरे पास। आज मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ। सच में? हाँ। उसे देखने लगी। तो करके दिखाओ। कर तो रहा हूँ। उसकी बाहों को अपने हिसार में जकड़े हुए उसके साथ ही खड़ा था। मोहब्बत करती हो ना मुझसे? हाँ, बहुत करती हूँ। हमेशा करोगी ना? हाँ, हमेशा करूँगी। तो फिर बस, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैं सारी रात, सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने यूं ही खड़ा होकर तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, बिना तुम्हें तंग किए, बिना तुम्हें डराए। तुम्हें महफूज महसूस करवा सकता हूँ। मुझे यकीन, मैं सवाल नहीं कर रही, क्योंकि मैं मानती हूँ, एतमाद है, मान है। वो मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट के साथ। तो समन भी मुस्कुराई और सर ऊंचा करते हुए अपने शौहर की पेशानी चूमी। मैं हमेशा साथ रहूँगी, मैं भी हमेशा साथ रहूँगा, क्योंकि हमारा साथ उम्र भर का है। समन ने मुकम्मल किया था।